تم اب کہاں جاؤ گے؟ غالب میرے انتظار میں ہوگا۔ میں نے کہا میں باہر کہیں سے رابعہ کو بھی فون کروں گا، تم ذرا محتاط رہو۔ میں گیراج میں وہ لاکٹ تلاش کرتی ہوں۔ نہیں، ایک اور خیال آیا ہے مجھے۔ میں نے کہا فرض کرو دلاور نے لاکٹ گلے سے اتار کے گیراج میں پھینک دیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہمارے قبضے میں نہ آ جائے۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی وہ شفٹ کر دیا جائے گا۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سگنل ملتے ہی تلاش کرنے والے اس تک پہنچ جائیں گے۔ اب وہ بے بس ہے اور غالب کو بالکل خطرہ نہیں، مگر خطرہ جہاں موجود ہے۔ ممکن ہے پولیس یہاں دعویٰ بولے۔ تم ایک کیمرہ لے کر تیار بیٹھو، اگر وہ آئے تو بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے اور اس یقین کے ساتھ گیراج کا گیٹ توڑ دیں گے کہ دلاور اندر موجود ہے، کیونکہ اندر سے سگنل وصول ہو رہا ہے۔ وہ کچھ بھی کریں، تم اپنا کام کرتی رہنا، تصویریں اتارتی جانا۔ منظر کی بیوی سے کچھ نہیں ہوگا۔ کسی بچے کو باہر بھیج دینا، کسی طرف سے بھی نکال دینا، وہ پڑوس کے کسی گھر سے اخبار کے دفتر فون کر دے اور اخبار والے گواہ بن کے آ جائیں، انہیں پتہ بھی نہ چلنے پائے۔ وہ ٹیلی فون کی لائن کاٹ دیں گے اور کسی کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ ایک بچہ شاید نکل جائے۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ ڈرو گی تو کچھ نہیں ہوگا، پولیس والے بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ کل جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ اخبار والوں سے پنگا نہیں لیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب دلاور گیراج میں نہ ملے تو وہ اندر گھس جائیں۔ خانہ تلاشی کا وارنٹ ضرور لائیں گے وہ، اور مجسٹریٹ بھی ساتھ ہوگا۔ خانہ تلاشی کا وارنٹ ضرور لائیں گے وہ، اور مجسٹریٹ بھی ساتھ ہوگا۔ تمہاری حفاظت کا ذمہ دار خود وہ ہوگا، تاہم رسک اپنی جگہ ہے کہ وہ خود تم سے کیمرہ چھین کر توڑ ڈالے، مگر اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کریں گے اور 5 منٹ میں اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا 5 منٹ میں اخبار والے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا انہیں اطلاع مل جائے گی، وہ بعد میں آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے ایک بہت بڑے وکیل کے گھر میں کیا کارروائی کی ہے۔ منظر کی بیوی ان کے سامنے دہائی دے سکتی ہے، ہنگامہ کر سکتی ہے کہ وہ سب لٹیرے تھے، سارا زیور اور نقد لے گئے۔ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ آئندہ ایسی کارروائی کرنے سے پہلے سوچیں گے 100 بار۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں کچھ کرتی ہوں، نازو نے کہا۔ میں باہر نکلا تو سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرے کی چادر دم بدم گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد میں نے ایک ٹیکسی روک لی۔ اس وقت 7:15 بجے تھے۔ 7:30 بجے میں پھر رابعہ کے پرانے گھر کے سامنے تھا۔ دن میں ملبہ اٹھانے والے مزدور اس وقت نہیں تھے اور نہ وہ ٹھیکیدار جس سے میری بات ہوئی تھی۔ ارد گرد کی عمارتوں کے بیچ میں ایک رابعہ کے گھر کی خالی جگہ، یوں لگتی تھی جیسے روشنیوں کے جزیروں میں کوئی تاریک خلا۔ خود میں نے عمدن روشنی میں نمایاں نظر آنے سے گریز کیا۔ میرے دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اب تک میرے ہاتھوں ناک آؤٹ ہونے والا DSP شاہد علی بھی ہوش میں آ گیا ہوگا، اور شاید اپنے پاگل پن میں وہ میرے قتل کے در پہ ہو۔ انسپیکٹر نے مولوی خادم حسین کی گرفتاری میں ناکامی کے بعد اپنے افسر اعلیٰ کی پٹائی کا منظر دیکھا ہوگا اور اسے پتہ چلا ہوگا کہ ولایتی وکیل بھی نکل گیا تو وہ بھی کم مشتعل نہیں ہوگا۔ وائرلیس پر انہوں نے سب کو مطلع کر دیا ہوگا کہ وکیل جہاں نظر آئے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ کسی غیر ملکی پر ملکی قوانین کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے یا اسے سفارت خانے کی تحویل میں دینا ضروری ہے، یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک رات اسے اپنا مہمان رکھ کے یہ تو سمجھا دیں گے کہ یہاں پولیس پر ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں غالب کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ میرے قریب آیا۔ اسے پہچان کے میں بونچ کا رہ گیا۔ یہ منظر کا 4تھا یا 5واں لخت جگر تھا۔ صحیح ترتیب کے ساتھ ان سب کے نام اور عمریں یاد رکھنا مشکل کام تھا۔ اس نے قریب آ کے مجھ سے کہا انکل، آپ کو انکل بلا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس سے نام پوچھوں کہ وہ رشید ہے یا سعید، مگر اس طرح یہ ظاہر ہوتا کہ میں اسے پہچانتا ہوں۔ کون انکل؟ میں نے پوچھا۔ انکل غالب، اس نے کہا، میرے ساتھ آئیں۔ مجھے خوشی سی ہوئی اس کی جرت اور ذہانت پر، مگر افسوس بھی ہوا کہ غالب نے اس خطرناک کام میں ایک بچے کو بلا وجہ شریک کر لیا۔ وہ آگے آگے چلتا ہوا مجھے پچھلی طرف ایک گلی میں لے گیا۔ وہاں غالب ایک عجیب سی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا جو مسافروں سے زیادہ بار برداری کے کام آتی ہوگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے کہا۔ اس بچے کو بھیجنا ضروری تھا بھائی، ہم خود سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ کیا منظر کی بیوی کو معلوم ہے کہ اس کا ایک بچہ گھر میں نہیں ہے؟ منظر کا بچہ؟ تمہارا دماغ تو ٹھکانے ہے دوست۔ میں پاگل نہیں ہوں کہ منظر کے بچوں کو ساتھ لے کر پھروں۔ تو پھر یہ کون تھا؟ رشید یا سعید نہیں تھا؟ غالب ہنس پڑا۔ شاری سے تو میں نے 5 روپے دیے تھے، یہیں کھیل رہا تھا۔ میں نے خفت سے کہا کمال ہے، منظر کے ایک بچے سے کتنا ملتا تھا؟ اس کے 16 بچے ہیں، کسی نہ کسی سے ہر بچہ مل جائے گا۔ غالب نے کہا تم نے سارا دن کہاں جھک ماری آج؟
چک نہیں ماری. ایک ڈی ایس پی کو مارا ورنہ مولوی خادم حسین مارا جاتا. اسے بچایا تو خود مارا گیا. باقی سب بھی مارے جاتے. آج بیٹا قسمت نے بچا لیا. یہ صرف سرخیاں ہیں، پوری خبر بعد میں. یہ بتاؤ دلاور کہاں ہے؟ غالب نے پیچھے اشارہ کیا. میرے ساتھ. اس باکس میں؟ زندہ بھی ہے کہ مر گیا؟ میں نے اس گاڑی کے پچھلے حصے میں رکھے ہوئے باکس کو دیکھا. کہاں سے لیے یہ باکس؟ اور یہ گاڑی کس کی ہے؟ ایک کباڑیے کی. اس نے کار کی باڑی پر بنائی تھی سامان ڈھونے کے لیے. غالب بولا. بڑی مشکل سے مجھے دینے پر راضی ہوا. یہ باکس اسی سے خریدا تھا. میں نے کہا کہ آخر اسے میں کیسے لے جاؤں؟ ویسے تو وہ خود ہی چلاتا ہے اس عجوب روزگار گاڑی کو. آج وہ کچھ چلیل تھا بلکہ بدہضمی کے باعث صاحب فراش تھا. ڈرائیونگ نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا کہ تم بیٹھو میرے ساتھ، میں باکس گھر پر چھوڑ کے تمہیں واپس کباڑ خانے چھوڑ دوں گا. وہ مان گیا مگر آدھے راستے میں اسے اترنا پڑا. بہت مجبور ہو گیا تھا. کہنے لگا کہ میں ابھی آیا 1 منٹ میں، تم یہیں ٹھہرنا. میں نے وعدہ کیا اور اس کے غائب ہوتے ہی بھاگ آیا. مجھے ہنسی آ گئی. وہ غائب کہاں ہو گیا؟ ہے ایک جگہ کارپوریشن کے زیر انتظام. غالب بولا. اسی لیے تو میں سڑک پر نہیں آیا. وہ اپنی گاڑی کو تلاش کر رہا ہوگا اور گاڑی ایسی ہے کہ شاید سارے شہر میں ایک ہی ہوگی. لوگ دیکھ چکے ہوں گے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھی پہلے، مگر بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی. اب تم یہ باکس اٹھاؤ میرے ساتھ مل کے. دلاور کو اس کے مدفن میں لے چلیں. 4-6 مزدور پکڑ لاؤ. میں نے کہا یار اتنا بڑا بکس یہ نیچے کیسے جائے گا؟ غالب بولا. تہ خانے کا زینہ میں نے دریافت کر لیا تھا. مزدوروں نے راستہ بھی بنا دیا ہے، مگر یہ ٹھیک ہے کہ بکس اس میں سے نہیں اتر سکتا. بکس کو ہم عین اس جگہ تک لے جائیں گے تاکہ شک کسی کو نہ ہو. وہاں بھی دلاور کو باکس میں سے نکالیں گے تو کوئی ضرور دیکھے گا. ہم میں سے ایک نیچے اتر جائے گا اور دوسرا دلاور کو اوپر سے لٹکا دے گا. رات کو یہ باکس شگاف کے اوپر رہے گا تاکہ کتے بلیاں اندر نہ آئیں. ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ دلاور کو صندوق سے نکالے بغیر شگاف میں سے نیچے کیسے لٹکایا جائے گا. میں نے کہا سمجھ میں آ جائے گا. باکس کے پیندے میں 2 فٹ بائی 2 فٹ کا ایک تختہ ہے جو پیچ لگا کے فٹ کیا گیا تھا اور 2 منٹ میں پیچ کھول کے ہٹایا جا سکتا ہے. یہ حصہ عین فرش کے شگاف پر آئے گا. تم باکس کے اندر رہتے ہوئے دلاور کو نیچے لٹکا سکتے ہو. اوپر سے باکس بند رہے گا. خود ہم باہر نکلیں گے تو تختہ پھر فٹ کر دیں گے اور صندوق کا ڈھکن کھول کے باہر آ جائیں گے. یہ باکس کوئی اٹھا کے نہیں لے جا سکتا. دن میں وہیں پڑا رہے گا. کوئی کھول کے دیکھتا ہے تو دیکھے. اسے خالی صندوق کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. میں نے کہا آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن آپ کے دماغ میں آیا کیسے؟ ویسے تو اچھوتے خیالات، قابل رشک نظریات اور عظیم منصوبوں نے ہمیشہ اس ناچیز کے دماغ میں جنم لیا ہے، لیکن یہ خیال باکس دیکھ کے آیا تھا. مسئلہ تھا دلاور کو کہیں رکھنے کا. یہ باکس اتنا بڑا تھا کہ اسے ہم میانی صاحب کے قبرستان کی دیوار کے ساتھ رکھ دیتے تو دلاور اس میں 2-4 دن گزار لیتا. ہم رات کو اس سے ملاقات کر سکتے تھے. اسے سارا دن سلائے رکھنا اور باندھ کے اندر لٹائے رکھنا کوئی مشکل کام نہ تھا. میں نے 200 میں باکس لے لیا. اس باکس کو یہاں رکھنے کا خیال مجھے اندر جھانکنے کے بعد آیا جب میں نے پیچھے 2 فٹ چوڑا 2 فٹ لمبا چوکور تختہ الگ دیکھا. معلوم نہیں اسے کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. میں نے کہا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. ممکن ہے پہلے بھی کسی چودھری دلاور کو اس میں ایسے ہی لایا گیا ہو. لیکن مرزا جی، کیا تم یہ باکس مندر کے گھر لے گئے تھے؟ نہیں یار، وہاں سے تو دلاور کو ٹیکسی میں لایا تھا. اس وقت وہ بالکل ہوش میں نہیں تھا. ایک گودام کی آتے کے باہر یہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی. جب ٹیکسی چلی گئی تو میں نے دلاور کو اس میں ڈالا اور یہاں آ گیا اور انتظار تھا تمہارا. اتنا تردد بے سبب کیا تم نے؟ ہم دلاور کو قید میں نہیں رکھنا چاہتے. میں نے کہا اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. کل یہی ہوگا، مگر ایسے کہ صورتحال ڈرامائی ہوگی اور پولیس دلاور کو یہاں سے برآمد کرے گی تو تماشائی بھی بہت ہوں گے اور گواہ بھی. تم جا کے مزدور لاؤ. 6 مزدوروں نے کانپتے ہوئے اس باکس کو رابعہ کے گھر کے کھنڈر میں عین اس جگہ پہنچا دیا جہاں فرش کے ایک شگاف میں صرف تاریکی نظر آتی تھی. جتنی دیر میں غالب اس مدعی کا خیز گاڑی کو ریلوے اسٹیشن گودام پر چھوڑ کے آیا، میں نے دیگر انتظامات کیے اور اس جگہ کی نگرانی کی. لوگ دن میں وہاں مزدوروں کو کام کرتا دیکھ چکے تھے. اب مزدوروں کو ایک باکس وہاں رکھتے دیکھ کے کسی نے غیر معمولی تجسس کا مظاہرہ نہیں کیا. شاید دیکھنے والوں نے یہی سمجھا کہ اس میں تعمیراتی سامان ہوگا یا مشینری. سڑک کے پار سے اندھیرے میں ساری کارروائی کسی کے لیے اتنی دلچسپی کا باعث نہیں بنی کہ وہ قریب آ کے مجھ سے کچھ پوچھتا.
غالب آدھے گھنٹے میں لوٹ آیا۔ اس کے پاس رسی کا ٹارچ، موم بتی اور پیچ کا سب تھے۔ اس نے باکس کا ڈھکنا اٹھایا اور اندر غائب ہو گیا۔ 10 منٹ بعد اس نے باکس کا سائیڈ بجا کے مجھے اندر تشریف لانے کا سگنل دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے ڈھکنا اٹھایا اور باکس میں اتر گیا۔ یہ تقریباً 6 فٹ لمبا، 4 فٹ چوڑا اور 5 فٹ اونچا باکس تھا۔ اس میں بیک وقت 2 افراد کا سمانا آسان نہ تھا، مگر غالب تختہ ہٹا کے شگاف میں اتر چکا تھا۔ باکس میں دلاور کسی لاش کی طرح بندھا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں جسم کے ساتھ ملا کے ایک ہی رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ میں نے خاصی دشواری سے اپنے سر کو نیچے رکھتے ہوئے دلاور کو شگاف سے گزارا، اس طرح کہ پہلے اس کے پاؤں نیچے گئے، پھر وہ پھانسی کے پھندے سے لٹکنے والی لاش کی طرح جھولنے لگا۔ غالب نے اسے نیچے سے تھام لیا تو میں نے رسی چھوڑ دی اور ایک گہرا سانس لیا۔ میرے ہاتھ اس بوجھ کو بڑی مشکل سے سنبھال پائے تھے۔ رسی میری ہتھیلی میں گڑ گئی تھی اور بازو شل ہونے لگے تھے۔ خود نیچے اترنے کے بعد میں نے باکس کے تختے کو برابر کیا اور موم بتی کی روشنی میں تہہ خانے کو دیکھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا اور وہی تھا۔ آرام و آسائش کے سب اسباب اپنی جگہ تھے۔ بیڈ، قالین، پردے دھول میں اٹے ہوئے تھے۔ ریڈیوگرام پر، ریکارڈوں پر، کتابوں پر بھی گرد و غبار تھا۔ یہ سب سامان دل بستگی میرے لیے فراہم کیا گیا تھا، مگر آج یہ آسیب زدہ جگہ مجھے کسی فرعون کے مدفن کی طرح لگ رہی تھی۔ احرام مصر جب کھودے گئے تھے تو حنوط شدہ لاشوں کے ساتھ دنیاوی مال و متاع کے انبار نکلے تھے۔ اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارنے والے مرنے کے بعد یہ سب ساتھ لے گئے تھے تاکہ دوسری دنیا کی زندگی بھی پر آسائش رہے، مگر لوگوں نے احرام کھود کے سب نکال لیا اور خود فرعون کی ممی کو میوزیم میں تماشائی عبرت بنا کے رکھ دیا۔ پہلے یہ تہہ خانہ ایئر کنڈیشن تھا اور یہاں خوابناک روشنیاں چلملاتی تھیں۔ اب یہاں حبس تھا، تعفن تھا، اندھیرا تھا اور ایک وحشتناک خاموشی تھی۔ موم بتی کی مدھم روشنی نے ماحول کو زیادہ ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ غالب نے دلاور کی رسیاں کھول دیں۔ چلو اب ہم چلیں، آج رات دلاور کو یہاں آرام کرنے دو۔ غالب نے کھانے پینے کی چیزوں کا ایک لفافہ اور پانی کی ایک بوتل اس کے پاس رکھ دی۔ اس پر ویلیم کے انجیکشن کا اثر ہے، صبح تک یہ اثر ختم ہو جائے گا۔ رات کو یہ ہنگامہ نہیں کرے گا۔ کرنے دو ہنگامہ چودھری صاحب کو، ان کی سننے والا کون ہوگا؟ یہ جتنی زور سے چاہے چلائے، اس کی آواز باہر نہیں جا سکتی۔ یہ خود تو باہر جا سکتا ہے، کیسے؟ اسے کیا معلوم کہ اوپر شگاف پر کوئی باکس رکھا ہوا ہے؟ ہم جاتے وقت تختہ کس جائیں گے، غالب نے کہا۔ یہ نیچے سے اس کو توڑ بھی نہیں سکتا، یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد اسے ہوش آنے لگے گا۔ آہستہ آہستہ صبح تک یہ اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا، شاید کھڑا بھی ہو سکے، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ زندہ کی دیواریں توڑ کے نکل جائے۔ کچھ کھا پی کے اس کی حالت یقیناً بہتر ہو جائے گی۔ یہ سوچنے کے قابل بھی ہوگا مگر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ موم بتی تھوڑی دیر میں گل ہو جائے گی، پھر یہ ٹارچ جلتی رہے گی۔ آہستہ آہستہ اس کے سیل ختم ہوں گے، مگر صبح تک تھوڑی بہت روشنی رہے گی۔ شاید اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہاں ہے۔ پھر یہ تنہائی اور بے بسی کی پور اذیت موت کا تصور کرے گا۔ بھوکے پیاسے ایک تہہ خانے میں تڑپ تڑپ کر جان دینے کا خیال اسے پاگل کر دے گا۔ یہ چیخے گا، مدد کے لیے چلائے گا، مگر اس کی آواز صرف یہ دیواریں سنے گی۔ مجھے غالب کی باتیں سن کے دلی طمانینت حاصل ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا، کاش یہ ممکن ہوتا کہ دلاور اسی تہہ خانے میں اتنے ہی عذاب کے ساتھ مر جاتا، مگر یہ میرے انتقامی جذبات کا رد عمل تھا۔ عقل صرف اندیشوں کا شکار تھی۔ اگر یہ کسی طرح نکل گیا، کوئی اس کی آواز پر پہنچ گیا، پھر؟ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ آج رات کو اس کا امکان 1% بھی نہیں ہے۔ صبح میں خود یہاں آ جاؤں گا، اس باکس پر بیٹھ کے ملبہ ہٹانے کے کام کی نگرانی کروں گا۔ کوئی آواز سنوں گا تو سب سے پہلے میں۔ تیسرے پیر چودھری دلاور کو پولیس اس تہہ خانے سے نکالے گی۔ میں اور غالب باہر آئے تو رات کا آخری شو بھی شروع ہو چکا تھا اور کراؤن سینما کے آس پاس رونق خاصی کم تھی۔ غالب نے کہا، میری گاڑی، میرا مطلب ہے وہ گاڑی کہاں ہے جو تمہارے پاس تھی؟ میں نے اسے بتایا، تمہارے آفس کے باہر موجود ہے۔ چابیاں میں نیچے گارڈ کو دے آیا تھا۔ تم آفس جاؤ گے؟ ہاں، دیکھنا ہے کہ پولیس نے گزشتہ روز کی واردات کے بارے میں کیا پریس نوٹ جاری کیا ہے۔ تم کیا خبر لگا رہے ہو؟ سٹاف رپورٹر کے حوالے سے۔ ظاہر ہے پولیس تو تھانے سے دلاور کے اغوا کی خبر چھپائے گی۔ دلاور فی الحال ایک مفرور اور مطلوب مجرم ہے۔ وہ تھانے میں کیسے آیا اور آیا تو فرار کیسے ہو گیا؟
اغوا ہوا تو کس نے کیا اور سارے تھانے والے اغوا کرنے والوں کو نہیں روک سکے۔ ایسی خبر سے تو پورا تھانہ معطل ہو سکتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ گزشتہ رات نامعلوم شر پسندوں نے تھانے پر فائرنگ کی اور ایک زیر حراست مجرم کو چھڑانے کی کوشش کی جسے تھانے والوں نے ناکام بنا دیا۔ ہم تصویریں شائع کر رہے ہیں جن میں چودھری دلاور اپنے اصل حلیے میں ایس پی ظفر عیار، ڈی ایس پی شاہد علی اور ایس ایچ او کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ان کی یہ میٹنگ بڑے دوستانہ ماحول میں ہو رہی ہے۔ تھانے کی میز پر چائے کے برتن بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے پرنٹ دیکھے ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھے، مگر کرائم رپورٹر نے مجھے بتایا تھا۔ اسے تو مفت میں اتنی زبردست سٹوری مل گئی ہے۔ کرائم رپورٹر تو تم بھی ہو؟ میں کورٹ رپورٹنگ کرتا ہوں۔ میرا اور کرائم رپورٹر کا کام تقریباً ایک ہے۔ ہم مل جل کے کام کرتے ہیں۔ عام خبریں تو سب اخبار والے پول کر لیتے ہیں، یعنی شہر میں 10 تقریبات ہیں تو ہر جگہ ایک رپورٹر پہنچ جاتا ہے، پھر تمام تقریبات کی رپورٹ اور خبریں آپس میں تبادلہ کر لیتے ہیں۔ مگر کچھ خصوصی خبریں ہوتی ہیں جو کوئی رپورٹر خود تلاش کر کے لاتا ہے۔ ہر اخبار کی ساکھ ایسی ہی خصوصی خبروں سے قائم ہوتی ہے۔ تم دیکھنا، ہماری رپورٹ کے شائع ہوتے ہی یہ ٹیم بدل جائے گی جو اس وقت ڈاکٹر شیلی کے قتل کی تفتیش کر رہی ہے۔ یہ تو کوئی سزا نہ ہوئی۔ سزا دینا محکمہ جاتی کارروائی ہے۔ اوپر والے جو چاہیں کریں۔ وہ پوچھیں گے ضرور کہ دلاور تھانے میں کیسے آیا تھا؟ تم نے گرفتار کیا تھا تو اس کا اندراج روز نامچے میں کیوں نہیں ہے؟ اور گرفتار نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایس پی ظفر عیار اور شاہد علی ڈی ایس پی کا پہلا کام تو یہی تھا کہ شیلی مرڈر کیس میں نامزد ملزم کو گرفتار کریں۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ ان کی تصویریں اتاری گئی ہیں؟ نہیں، ابھی تک وہ دلاور کے اغوا کو راز رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی تلاش خاموشی سے جاری ہے۔ وہ خاصے مطمئن ہے اپنی کارکردگی سے۔ میں نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ آج ایس پی ظفر عیار سے باتوں کے دوران بہت سے انکشافات ہوئے۔ رابعہ اور منظر کی گاڑیوں کو بگ کیا گیا اور وقار یوسف کے گھر کو بھی۔ میں نے سب کو خبردار کر دیا تھا۔ رابعہ کے آفس میں تو مائکرو فون مل گیا تھا۔ غالب نے کہا، چھوٹی جگہ تھی، وقار یوسف کے گھر میں ذرا مشکل سے ملے گا۔ میں نے کہا، یہ کام انہوں نے خود آسان کر دیا ہے۔ خفیہ مائکرو فون ٹیلی فون سیٹ میں ہوگا۔ ایک جعلی لائن مین گھر پہنچا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا فون ڈیڈ ہے۔ فون ٹھیک تھا، مگر وقار کی بیوی نے چیک کیا تو خراب نکلا۔ اسے وہ ٹھیک کر گیا، مگر اس بہانے اپنا کام بھی کر گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ شام کو نازو نے پہلے وقار کی بیوی سے بات کی تھی، پھر مجھے بتایا تھا۔ میں نے کہا، تم دفتر میں اپنی گاڑی کو بھی نیچے سے چیک کر لینا۔ مجھے شک ہے کہ اس میں بھی خفیہ مائکرو فون ہے۔ کیا تمہارا پیچھا کیا تھا کسی نے؟ میں نے اسے خادم حسین کے اغوا کی ناکام کوشش کے بارے میں بتا دیا۔ ڈی ایس پی شاہد علی تو میری جان کا دشمن ہو رہا تھا۔ تم معلوم کرو کہ ریسٹورنٹ کے واقعے کی رپورٹ کیا ہے۔ کسی طرح یہ بھی پوچھو کہ وہاں پولیس کیسے پہنچی تھی؟ کسی نے مخبری کی تھی؟ انہوں نے گاڑی کا پیچھا کیا تھا یا گاڑی سے نشر ہونے والے سگنل کے ذریعے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، اگر پولیس والوں نے میری باتیں سنی ہیں تو پھر مجھے فرانچ وکیل والا کردار ختم کرنا پڑے گا، اور ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے ضمانت قبل از گرفتاری کی فکر کرنی چاہیے۔ رات کو تم رابعہ کے دفتر ہی میں ہوگے نا؟ تو اور کہاں جا سکتا ہوں میں نے کہا، تم رابعہ سے بھی بات کر کے مجھے بتانا۔ میں اور غالب اپنے اپنے راستے پر روانہ ہوئے۔ رات بھر کے لیے آفس بلڈنگ میں بند ہونے سے پہلے میں نے بیڈن روڈ پر کھانا کھایا اور 10 بجے ٹہلتا ہوا رابعہ کے آفس جا پہنچا تو دروازہ کھولا ہوا تھا۔ اصل چوکیدار مجھے اپنی جگہ چھوڑ کے غیر سرکاری چھٹی پر واپس گھر گیا ہوا تھا، اور نیا چوکیدار یعنی میں غائب تھا۔ آفس سے رخصت ہوتے وقت کسی نے بھی گیٹ کو لاک نہیں کیا تھا۔ ہر شخص نے فرض کر لیا ہوگا کہ چوکیدار یہ کام خود کرے گا۔ وہ سامنے نہیں تو کیا آس پاس تو ہوگا۔ میں نے گیٹ کو مکفل کیا اور اوپر جا کے اپنا لباس اور میک اپ بدلا۔ چوکیدار بن جانے کے بعد یہ ضروری تھا کہ میں گیٹ پہ جا کے بستر بچھاؤں۔ تھکن سے میرا اتنا برا حال تھا کہ میں آفس میں آرام سے سونا چاہتا تھا۔ مسئلہ صبح آنے والوں کا تھا۔ صفائی کرنے والا عملہ طلوع آفتاب سے قبل ہی آ جاتا تھا۔ میں اوپر سو جاتا تو وہ نیچے چلاتے رہتے اور مجھے پتہ نہ چلتا۔ مجھے غالب کے فون کا بھی انتظار تھا اور میں رابعہ کی خیریت بھی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے چائے بنا کے پی اور ایک چکر نیچے کا لگایا۔ میں لوٹ کے آیا تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ غالب نے کہا، کیا سو گئے تھے؟ نہیں، میں چوکیدار ہوں بھائی، گشت پر تھا۔ میں نے گاڑی کو چیک کر لیا ہے، اس میں مجھے کوئی ایسا آلہ نظر نہیں آیا جسے خفیہ مائکرو فون سمجھا جا سکے۔ میں نے کہا، کہاں دیکھا تھا؟
ڈیش بورڈ پر، گاڑی کے نیچے انجن میں۔ میں نے کہا اتنی جلدی کیسے دیکھ لیا؟ خفیہ مائکرو فون تو بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے۔ پولیس ہیڈ آفس کے باہر گاڑی 2 گھنٹے کھڑی رہی تھی۔ انہیں اطمینان سے کام کرنے کے لیے وقت کافی مل گیا تھا۔ یار میں نے الیکٹرانک چیک بھی کرا لیا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارا ریڈیو مانیٹر ایک پاگل ہے۔ تمہارا مطلب ہے کوئی جینیس؟ میں نے کہا یہی سمجھ لو۔ اسے دنیا بھر کے ریڈیو اسٹیشن کی نشریات سننے کے علاوہ پورے نشریاتی نظام سے دلچسپی ہے۔ پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس کی ہابی ہے۔ اس نے کسی آلے سے چیکنگ کی تھی، کہہ رہا تھا کہ کہیں سے بھی سگنل نشر ہوگا تو گرین لائٹ آن ہو جائے گی۔ ایک بینڈ کا عام ریڈیو ہے، اس میں کچھ اختراع کی ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تم وہ چیز لے لو اسے۔ کالی بولا تمہارے کہنے سے پہلے ہی لے لی تھی۔ میں نے کہا ڈی ایس پی شاہد علی سے بات ہوئی؟ ہاں، وہ خود مجھے 2 بار فون کر چکا تھا۔ رابعہ سے بھی بات کی تھی اس نے، مگر رابعہ نے ٹال دیا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہ فرانچ وکیل کہاں ہے اور کیا کرتا ہے؟ تم سے کیا چاہتا تھا؟ پریشان تھا کہ آج ہم ایک مجرم کو گرفتار کرنے گئے تھے۔ وہاں وہ فرانچ وکیل، اس کا مولوی خادم حسین، یہ سمجھے کہ ہم انہیں پکڑنے آئے ہیں۔ وہ بلا وجہ وہاں سے فرار ہوئے اور اس کی وجہ سے ریسٹورنٹ میں لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی۔ اس نے مار پیٹ کا ذکر نہیں کیا؟ نہیں، غالباً ظفر حیات کا دباؤ ہے کہ جیسے بھی ہو اس غیر ملکی وکیل سے معذرت کرو۔ آخر یہ غلط فہمی کیوں ہوئی اسے؟ تم نے ضرور ایسی کوئی حرکت کی ہوگی۔ ایس پی نے کہا ہے کہ اس معاملے میں کوئی شکایت ملی تو میں تم کو معطل کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں نے ہنس کے کہا چلو اب تم میری طرف سے اس کو بتا دو کہ مجھے کوئی شکایت نہیں۔ یہ تو اچھی خبر ہے میرے لیے کہ ابھی میرا فرانچ وکیل کا کردار چل سکتا ہے۔ کل کے ڈرامے کی تصویریں میں نے دیکھ لی ہیں، تم صبح کے اخبار میں ملاحظہ کرنا، دل خوش ہو جائے گا۔ ایسی کیا بات ہے آخر؟ غالب نے کہا۔ کھڑکی کے عین سامنے کیلنڈر تھا۔ دادو نے تصویریں اتاری تو ٹیبل کیلنڈر کی تاریخ آ گئی، اور اس سال کا کیلنڈر تو بہت بالکل صاف ہے۔ میں نے کہا رابعہ اور منظر سے بات ہوئی؟ ہاں، تمہارا پیغام جو مولوی خادم حسین نے وقار یوسف کو دیا تھا بڑا ڈرانے والا تھا۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ مولوی خادم حسین نے ایسی کیا بات کہہ دی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ آج آپ لوگ گاڑی استعمال نہ کریں، خطرہ ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید کسی نے گاڑی میں بم وغیرہ نصب کرا دیا ہوگا۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ بم ڈسپوزل والے آ گئے۔ انہوں نے گاڑی اپنی تحویل میں لے کر چیک کی، مگر ملا کچھ نہیں۔ میرا مطلب ہے بم تو نہیں ملا، مگر وہ خفیہ مائکرو فون برآمد ہو گئے جو گاڑی کے فرش پر نیچے چپکے ہوئے تھے۔ کورٹ کے احاطے میں خاصی سنسنی پھیلی تھی، لیکن اب خطرے کی کوئی بات نہیں رہی۔ یہ حرکت دوبارہ بھی کی جا سکتی ہے، ہم سب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا منظر نے مجھے بتایا ہے کہ پولیس دلاور کو تلاش کرتی ہوئی اس کے گھر پہنچی تھی۔ انہوں نے دلاور کا نام تو نہیں لیا، یہ کہا کہ ہم سکندر بخت کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہ یہاں روپوش ہے، ان کے پاس وارنٹ تھا۔ مجسٹریٹ اور لیڈی سرچر سب آئے تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ صرف گیراج میں دیکھ کے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے وہ لاکٹ دلاور کی موجودگی کی خبر دے رہا تھا۔ خاصے مایوس ہوئے ہوں گے پولیس والے کہ صرف لاکٹ ملا، دلاور نہیں۔ بے وقوف لوگ ذرا اندر بھی جھانک لیتے۔ وہ منظر اور رابعہ کی وجہ سے بہت محتاط بلکہ ڈرے ہوئے تھے۔ جب میں نیچے بستر بچھا کے لیٹا تو مجھے دلاور کا خیال آیا۔ اس زیر زمین ویران آسیب زدہ کمرے کے فرش پر وہ خود کو اکیلا پا کے کیا محسوس کرے گا؟ ابھی سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کی دولت کا غرور، بدماشی کی طاقت، حکم کے غلاموں کی فوج، کرائے کے قاتلوں، زرخرید شکاری کتوں کے غول، ایک بدعنوان راشی اور بے ضمیر بیوروکریسی کے باثر ارکان کی حمایت اور کرپٹ انتظامیہ سے گٹھ جوڑ اثر و رسوخ۔ مگر اس کے باوجود وہ چوہے دان میں پکڑے جانے والے چوہے سے زیادہ بے بس ہے۔ یہ زندان خود اس نے تعمیر کیا تھا، یہ اسے اپنا مدفن لگے گا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے یہ کہاوت ضرور یاد آئے گی کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے۔ لواب اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ ایک ہی بات ہے، وہ کتنا دہشت زدہ ہوگا اس احساس سے کہ اس شہر میں جہاں اسے کسی چیز کی کمی نہیں، جہاں وہ زمین پر اکڑ کے چلتا تھا، جہاں اس کی ہیبت قائم تھی، اسے ان داتا جان کے سلام کرنے والے سینکڑوں تھے، اس کی دسترس میں تمام وسائل تھے۔ وہ ہر چیز کو، ہر انسان کو، ہر نظام کو خریدنے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہاں آج وہ اتنا اکیلا ہو گیا ہے کہ کوئی اس کی سننے والا نہیں رہا۔ صرف چند فٹ اوپر وہ شہر آباد ہے جس میں چودھری دلاور ایک طاقت کا نام تھا۔ اس کی مافیا میں سب شامل تھے۔
قانون کی دھجیاں بکھیرنے کا حوصلہ رکھنے والے بھی، قانون کے علم بردار بھی، قانون کے رکھوالے بھی، قانون سے کھیلنے والے بھی اور قانون کو تماشا بنانے والے بھی، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس زمین پر جہاں وہ ہر طرف چودھری دلاور کی تلاش میں دن رات ایک کر رہے ہیں، ایک کھنڈر کے نیچے دلاور موجود ہے اور ابھی زندہ ہے۔